الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو، دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے. اس سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں ہو سکتی. اسباب دنیاویہ جتنے بھی ہیں وہ موت تک ہے، چاہے وہ میرے کپڑے ہو، میری جائیداد ہو، میرے کاروبار ہو، میری بیوی ہو، میرے بچے ہو، ان سب کا تعلق موت تک ہے. اور ایمان کا تعلق جنت تک ہے. یہ بالکل ساتھ رہنے والی چیز ہے جو کبھی جدا ہونے والی نہیں. سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ ساری محبتیں قبر تک ہے تو میں نے اس چیز سے محبت کر لی جو میرے ساتھ قبر میں آئے گی. پوچھا حضرت کیا وہ چیز ہے؟ فرمایا اعمال صالحہ. اس لیے کہ ساری چیزوں کی محبت دنیا بس قبر تک ہے. روایتوں میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال، ایک ایگزامپل دے کر فرمایا کہ مرنے والے نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا. آپ فرمایا میری مدد کر دے، میں مر رہا ہوں. تو بیٹا کہنے لگا کہ میں کیا مدد کروں؟ جب تک آنکھ کھلی رہے گی آپ مجھے دیکھتے رہو گے، آنکھ بند ہو گئی تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا. اپنے دوسرے بیٹے کو بلایا. فرمایا بیٹے میں نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی ہے، رات دن ایک کیا ہے، کچھ تو میرے لیے کر لو مدد، میں مر رہا ہوں. فرمایا کیا مدد کروں میں؟ جب تک آنکھ کھلی رہے گی بیٹھا رہوں گا، جب آپ کی وفات ہو گئی تو قبرستان تک لے جاؤں گا، اس سے زیادہ کیا کر سکتا. تیسرے چھوٹے بیٹے کو بلایا، کچھ مدد کر دے بیٹا، میں مر رہا ہوں. اگرچہ میں نے تیرے حقوق پورے نہیں کیے، بڑے دو بھائیوں کی باتوں کو سن کر، بڑے دو بیٹوں کی باتوں کو سن کر تیرے حقوق میں نے پورے نہیں کیے، لیکن امید ہے کہ تو چھوٹا ہے اس لیے میری مدد کرے گا. وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ نے میری مدد نہیں کی لیکن میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، حتیٰ کہ قبر میں بھی ساتھ رہوں گا، حشر میں بھی رہوں گا. جب تک آپ کو جنت میں نہ پہنچا دوں آپ کی رفاقت نہیں چھوڑوں گا. حضرت نے اس مثال کو دینے کے بعد فرمایا صحابہ سے کہ کچھ سمجھے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم. صحابہ سمجھتے ہوئے بھی خاموش رہتے تھے اور ہم نہ جانتے ہوئے بھی بولتے رہتے. ہمارا مزاج ہی عجیب ہو گیا. ہم 2 مسئلے سمجھتے ہیں تو ہم 10 مسئلوں کو بولتے ہیں. صحابہ کا مزاج یہ نہیں تھا. بہرحال حضرت نے فرمایا کچھ سمجھے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم. حضرت نے فرمایا کہ بڑا بھائی جو ہے وہ انسان کی دولت ہے. انسان اپنے موت سے پہلے دولت سے پوچھتا ہے کہ میں نے زندگی تمہارے لیے قربان کر دی، کچھ تو میری مدد کرو آج. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا مدد کریں گے؟ جب تک آنکھ کھلی ہے ہمیں دیکھتے رہو، آنکھ بند ہو گئے ہم وارثوں کے ہو جائیں گے. دوسرا بیٹا انسان کی آل اولاد ہے. انسان موت کے موقع پر ان سے پوچھتا ہے کچھ تو مدد کر دو. وہ کہتے کیا مدد کریں گے؟ قبر میں اتار دیں گے، اور کیا مدد کریں. تیسرا بیٹا انسان کے اعمال ہے. اعمال اس کا چھوٹا بیٹا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں قبر میں بھی رہوں گا، حشر میں بھی رہوں گا، اور میں آپ کو جنت میں پہنچا کر رہوں گا. ظاہر سی بات ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ سب سے بڑی دولت ہے. من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتا رہے گا ہم اس کو دنیا میں بھی باوقار زندگی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی باوقار زندگی عطا فرمائیں گے.
دنیا کی زندگی بھی بڑی وقار والی ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی بڑی وقار والی ہوگی۔ یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گی۔ تو بہرحال ایمان سے بڑھ کر بہترین دولت کوئی نہیں۔ دنیا کے اسباب تو آنی جانی ہے، المال راہن و غادن، مال صبح شام آنے جانے والی چیز ہے۔ صبح کا فقیر شام کو مالدار ہو سکتا ہے اور شام کا مالدار صبح کو غریب ہو سکتا ہے، لیکن ایمان عظیم المرتبت دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ شکر کا مزاج زندگیوں سے ہمارے ختم ہوتا جا رہا ہے، نہ ایمان پر شکر ہے، نہ اعمال صالحہ پر شکر ہے، نہ صحت بدن پر شکر ہے، نہ صحت آنکھ پر شکر ہے۔ کسی چیز پر ہمارا شکرانہ مزاج ہی نہیں رہا۔ شیطان جب دنیا میں اترا تھا تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بے نمازی بناؤں گا، یہ نہیں کہا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان کو روزے چھڑوا دوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان کو جو ہے زکوٰۃ نہیں دینے دوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان کو حج نہیں کرنے دوں گا۔ ایک عبادت کا ایک نام نہیں لیا اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں چاروں طرف چلوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو ناشکرے بنا دوں گا۔ اور کچھ نہیں کہا اس نے، ان کو ناشکرے بناؤں گا۔ یہ نہ ایمان پر شکر گزاری کریں گے، نہ اعمال پر کریں گے، یہ نصیحت بدن پر کریں گے اور نصیحت آنکھ پر کریں گے، حالانکہ یہ ساری نعمتیں رب کریم نے ہم کو دے رکھی۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عجیب و غریب دعا کا مطلب سمجھایا، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو طبیعت کانپ جاتی ہے کہ کیا بات فرمائی۔ فرمایا کھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، تمام تعریف اس رب کے لیے ہیں جس نے کھلایا اور پلایا، اطعمنا و سقانا، کھلایا اور پلایا۔ فرمایا عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں یوں دعا کرانا چاہیے تھا، الحمدللہ الذی رزقنا، تعریف اس کے لیے ہے جس نے یہ رزق دیا، ہم کو رزق دیا ہے اس نے، تو یہ کہلوانا چاہیے تھا الحمدللہ الذی رزقنا، جس نے ہم کو رزق دیا، لیکن یہ نہیں کہلوایا بلکہ کہا اطعمنا و سقانا۔ امام نووی فرماتے سارا رزق کیوں نہ موجود ہو، لیکن رب کریم نہ چاہیں تو دسترخوان پر ہوتے ہوئے نوالا پیٹ سے نہیں اتر سکتا ہے۔ اگر وہ کھانسی شروع کر دے کھانے سے پہلے، اگر وہ ہچکیاں شروع کر دے کھانے سے پہلے، اگر وہ آنکھوں سے آنسو نکالنا شروع کر دے، اگر وہ برین ہیمریج کر دے، اگر وہ اسی وقت فالج کر دے، بے ہوش کر دے، تو رزق کے ہوتے ہوئے ہم نہیں کھا سکتے۔ اس لیے فرمایا اللہ رزق تو موجود ہے، شکر اس پر ہے کہ تو نے مجھے منہ میں اور پیٹ میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر شکر ہے۔ اسی لیے دعوت پر بھی یہ کہا گیا اطعم من اطعمنا، اے اللہ تو ان کو کھلا جنہوں نے ہم کو کھلایا۔ تو بہرحال امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی اس دعا پر غور فرمائیں، بہت لطیف نقطے کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ احسان مانو کہ کھانا موجود ہے اور اس نے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی اور منہ میں رکھ کر پیٹ تک اسی ذات نے پہنچایا، ورنہ ہمارے بس میں نہیں تھا یہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ناشکری ہماری مزاج کی حد درجہ ہو گئی، زبان سے بھی ناشکریہ ہے، اعمال سے بھی ناشکریہ۔ زبان سے ناشکری کا مطلب ہمارے الفاظ ہر وقت باوجود کہ کثیر ہوتے ہیں ہمارے پاس ذرائع، لیکن اس کے باوجود ٹھیک شکر گزاری کا مزاج نہیں۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی صاحب نے فرمایا حضرت غریب کھانے پر تشریف لائے، حضرت نے فرمایا مکان کو غریب کھانا کہنا اللہ کی ناشکری ہے، تمہیں مکان دیا اللہ نے اور تم اس کو غریب کھانا کہہ رہے، اس کا مطلب تم رب کریم کی ناشکری کر رہے۔ یہ تواضع کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے، شکر گزاری کرنا چاہیے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کسی بستی کی مثال دے رہا ہے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ. یہاں قریۃ مطلق ہے، کوئی نام نہیں لیا اللہ نے کہ کون سی بستی. ہو سکتا ہے ہماری دیوسبری بھی ہو سکتی ہے، مطلق ہے یہ تو. قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑے پرامن زندگی گزر رہی تھی. آمنۃ مطمئنہ، ہر طرف سے بڑی اطمینان والی ان کی زندگی تھی. کیوں اطمینان والی؟ رغدم من کل مکان، سورسز چاروں طرف سے تھے، انکم کے ذرائع چاروں طرف سے تھے. اولاد بھی کما رہی ہے، جاب بھی اچھا ہے، دکانوں کی انکم بھی اچھی ہے، کاروبار بھی بہت اچھا ہے، مکان کا رینٹ بھی اچھا آ رہا ہے. چاروں طرف سے کما رہے تھے وہ، جیسے ہمارا حال ہے کہ اللہ چاروں طرف سے دیتا ہے. کیا کیا انہوں نے؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمت کی ناشکری کی. نعمت کی ناشکری کا مطلب اس وقت کے نبی کی نافرمانی کی. ان کا کہا نہیں مانا، ان کی بات پہ عمل نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو بھوک کا عذاب چکھایا اور خوف کا عذاب چکھایا. بھوک اور خوف. ایک تو بھوک کا مطلب ہوتا ہے کھانا نہ ملے، یہ بھی بھوک ہے. صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ بھوک کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، جو کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی لالچ کبھی ختم نہ ہو، حرص کبھی ختم نہ ہو. 2 ہیں تو 3 ہو جائیں، اور 3 ہے تو 4 ہو جائیں، اور 4 ہے تو 5 ہو جائیں. یہ بھی تو ایک بھوک ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، حرص پیدا ہو جائے، اور حرص ایسی پیدا ہو جائے کہ قبر کی زیارت کر لیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت نے تم کو ہلاک کر دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ ناشکری جو ہے بہت برا عمل ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ ہمارے مزاج میں شکر گزاری پیدا کر دے. شکر گزاری بہت بڑی دولت ہے. جس کو اللہ نصیب فرما دے شکر گزاری، اس سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں ہو سکتی. بہرحال ایمان عظیم المرتبت دولت ہے جو رب کریم نے ہم کو دیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو قیامت تک ساتھ چلنے والی چیز ہے، اور اسی پر فیصلے ہونے والے. اگر ایمان نہیں ہے تو انسان کے لاکھوں اعمال ہو کوئی فائدہ نہیں، ان اعمال سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ بلا ایمان کے اعمال قبول نہیں ہوتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے ایک مرتبہ، اور آپ نے آیت تلاوت فرمائی، من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ جس کو ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. ان یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اسلام کے مسائل پر اس کو اطمینان ہو جاتا ہے، اسلام کی باتوں پر اس کو اطمینان ہو جاتا ہے. اس کو اسلام میں شک و شبہ نظر نہیں آتا، اس کو اللہ کی باتوں پر کوئی شبہ نہیں ہوتا. یہ سارے شبہات کی دلیل کیا ہے؟ شرع صدر نہیں ہے. اگرچہ حق تعالی نے جتنے احکام ہم کو دیے ہیں، اسلام میں ہر حکم کی حکمت موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ورنہ ہر حکم کی حکمت موجود ہے، اور ہمارے اکابر نے اس پر کتابیں بھی لکھی. حکمتوں کی کتاب حجت اللہ البالغہ ہے، میزان الکبریٰ ہے، حضرت اقدس تھانوی کی المصالح العقلیہ والنقلیہ ہے. تو حکمت کے اوپر مستقل کتابیں بھی لکھی. میں نے ابھی ظہر کے بعد کہا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کسی کے سوال پر کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نواسوں سے بڑی محبت تھی. ویسے بھی ہم ماحول میں دیکھتے ہیں کہ نواسوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. فرمایا نواسوں سے بڑی محبت تھی. ابن قیم نے حکمت بھرا جواب دیا، فرمایا اللہ نے ناانصافی نہیں کی ہے، انصاف کیا ہے. پوتوں کو میراث دی تو نواسوں کو محبت دی، پوتوں کو میراث دی، ناانصافی نہیں کی ہے. ادھر مال ملا ہے تو ادھر محبت ملی. ظاہر سی بات ہے کہ رب کریم کی طرف سے کبھی ناانصافی ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا کسی نے ابن قیم سے سوال کیا
کہ یہ کیا بات ہے کہ حالت حیض کے روزے تو رکھے جاتے ہیں بعد میں، لیکن نمازیں معاف ہیں۔ عام طور پر کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ نمازوں کی کثرت بہت ہو جاتی ہے، اس لیے مشکل ہے تو معاف کر دیا، اور روزوں میں تو 10 روزے گئے تو سال میں 10 روزے رکھنا آسان ہے۔ لیکن ابن قیم نے جو حکمت بھری بات لکھی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور وہاں سماوی آفت کی بنیاد پر طہارت ہی نہیں آئی، اور جب طہارت نہیں آئی تو ادا نہیں آئی، اور جب ادا نہیں تو قضا بھی نہیں۔ اور فرمایا روزوں کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، اگر کوئی احتلام بھی روزے کی حالت میں ہو جائے تو روزہ ہو جاتا ہے، تو روزوں کے لیے طہارت شرط نہیں، اور جب طہارت شرط نہیں ہے تو نفس روزہ تو آ ہی گیا تھا، لیکن حکم ربانی کی بنیاد پر اس کو نہیں رکھنا ہے، تو جب اصل روزہ آ گیا تھا تو اصل کے آنے پر قضا بھی آئے گی۔ اتنی حکمت بڑی بات لکھی ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے شریعت میں جس کی حکمتیں موجود نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری عقل کا قصور ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کو سمجھ نہیں پاتے، اسی لیے ہم اسلام پر اشکال کرتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور فلاں مسئلہ ہے، اور اسلام نے یہ کیوں کہہ دیا، اسلام نے یہ کیوں کہہ دیا، اور پھر یہ سب مغربی تہذیب کے اشکالات ہیں جو اب مسلمان بھی کرنے لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کو سمجھا نہیں تو دوسروں کی تعلیمات کو لے کر کے اسلام پر اشکال کرنے لگے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا پڑھے لکھے بنو، لکھے پڑھے مت بنو۔ کچھ سمجھ میں بھی آیا، بزرگوں کا جملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا پڑھے لکھے بنو، لکھے پڑھے نہ بنو، مطلب خود پڑھو اور پھر لکھو، یہ علم ہوگا، اور دوسروں کے لکھان پر پڑھو گے تو یاد رکھو گمراہی ہو جائے گی۔ پڑھے لکھے بنو، خود پڑھو، نالج لو، اسلام کا، ایمان کا، فلسفہ اسلام کو سمجھو کہ اسلام کیسا مذہب ہے، اور اس نے اپنے اندر کن تعلیمات کے اندر کیا حکمتیں رکھی، اور کتنا زبردست اور مضبوط اسلام دی۔ آخر ایسے ہی اللہ نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ قیامت تک اس قرآن کا مثل کوئی نہیں لا سکتا، یہ دعویٰ ایسے ہی اللہ نے کر دیا، بلکہ اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں لا سکتا، یہ ایسے ہی دعویٰ کر دیا رب کریم نے۔ میں نے ابھی کہا تھا، کسی نے ہمارے اکابر سے سوال فرمایا کہ حیات نبوی پر، حضرت نانوتوی سے سوال فرمایا کہ حیات نبوی پر حضرت کیا دلیل ہے کہ نبی زندہ ہے؟ ایسی بات ہے کہ یہ سوال سب کو ہو سکتا ہے کہ کیا دلیل ہے اس پر؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے تم دلیل مانگتے ہو، نبی کی بیوی سے نکاح حرام ہے، زندوں ہی کی بیوی سے تو نکاح حرام ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اور کوئی دلیل؟ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ زندوں کے مال میں میراث نہیں چلتی، تو نبی کے مال میں میراث کا نہ چلنا یہ اس کے حیات کی دلیل ہے، اس سے بڑھ کر کیا دلیل تم مانگو گے؟ بہرحال ہمارے اسلام کی ہر بات مضبوط ہے، ایسی بات ہے کہ جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور جو کچھ اشکالات ہیں ہمیں وہ اپنے ذہن ناقص ہونے کی بنیاد پر یا دوسروں کے علوم کی بنیاد پر ہم نے اپنے اسلام کو سمجھا نہیں، اس کی بنیاد پر ہمیں اشکال ہو گیا۔ تو شرح صدر کا ہو جانا، ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، یشرح صدرہ، اس کو اللہ تعالیٰ اسلام کے باب میں شرح صدر کر دیتا ہے، اس کے سینے پر اللہ اشکالات کو حل کرتا ہوا چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکابر کو کوئی اشکال نہیں ہوتا، اب دیکھ لیجئے اکابر کو کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی سے اس زمانے کا ایک ملحد، ایک ناستک، دیانند سرسوتی بہت مشہور تھا، جس کے مناظرے بہت مشہور ہے حضرت نانوتوی کے ساتھ، جگہ جگہ اس کے مناظرے ہوئے۔ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ تیری بخاری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کاشی افضل ہے ہمارے تیرے کعبہ سے، کاشی وہاں ان کا مندر ہوتا ہے، کہا کہ کاشی افضل ہے تیرے کعبہ سے، اور یہ تو تیرا پیغمبر کہہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کاشی کی فضیلت بیان کریں گے کعبہ کے مقابلے میں؟ فرمایا کس حدیث میں ہے؟ تو اس نے حدیث کھولی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصرت بالسبا، سبا ہوا سے میری مدد کی اللہ نے،
صبا ہوا وہ ہوتی ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلے، وہاں انڈیا کے اعتبار سے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلے وہ صبا ہوا ہے، وہ سیدھی ہوا ہے۔ اور وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدُّبُرِ، اور قوم عاد کو الٹی ہوا سے ہلاک کیا، اور الٹی ہوا کا مطلب جو مغرب سے مشرق کی طرف چلے اس سے ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کاشی مشرق میں آیا اور کعبہ مغرب میں آیا، تو مشرق سے چلنے والی ہوا اچھی ہے، نبی تعریف کر رہا ہے، اور مغرب سے چلنے والی ہوا خراب ہے، نبی برائی کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کاشی افضل ہے کعبہ کے مقابلے میں، یہ اس نے استدلال کیا۔ حضرت دانوتوی نے فرمایا سن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کاشی سے نکلنے والی جو ہوا ہے وہ خوشگوار اور اچھی اس لیے ہوتی ہے کہ رب کریم تیرا شکر ہوا، بت خانے سے نکال کر کعبۃ اللہ کی طرف تو لے جا رہا ہے، اس لیے بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے، یہ بہترین بن جاتی ہے۔ اور فرمایا مغرب سے جب ہوا چلتی ہے تو وہ اس لیے ہلاک کرنے والی اور تیز بن جاتی ہے کہ اللہ تو مجھے تیرے گھر سے نکال کر بت خانے میں کہاں لے جا رہا ہے، تو اس کو غصہ آتا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے جو راستے میں آتا ہے اس کو پچھاڑتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ حضرت دانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال فلسفہ اسلام کو اگر آپ پڑھیں، میں تو صرف یہ بات تو ذہن میں اس لیے آ گئی کہ یہ جو شکوک اور شبہات کی دنیا اس وقت جو پڑی ہوئی ہے نا، یہ لوگوں کی باتوں کو پڑھ کر ہمیں اسلام میں شبہ ہونے لگا ہے، ورنہ اسلام ایک محقق مذہب ہے۔ اور یاد رکھو، ادنا درجے کا بھی اگر شک پیدا کیا اور اس شک کو واضح نہیں کیا تو پھر موت کے وقت بے ایمان جائیں گے، خطرات ہیں بہت۔ اس مسئلے کو خوب سمجھے، بہت سمجھے اس مسئلے کو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کا مطالعہ فرما رہے تھے، ایک باب آ گیا اور اس باب کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عنوان قائم کر کے اس باب کے تحت آیات لکھی، اور ایک آیت لکھی ہے جس میں یہ لکھا ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کام آئے گا جو اس کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ حضرت کو ایک اشکال ہو گیا کہ انسان کو وہی کام آئے گا جو اس کا عمل ہوتا ہے، تو پھر روایات کے اندر تو ایصال ثواب کے مسائل آئے ہیں کہ یہ ایصال ثواب کرو، یہ ایصال ثواب کرو، اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس کا فائدہ پہنچتا ہے، تو وہاں تو دوسروں کے اعمال سے فائدہ پہنچنے کا مسئلہ ہے، اور آیت کہہ رہی ہے کہ میرے ہی اعمال سے مجھ کو فائدہ ہوگا، اور جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ راتوں رات سفر فرمایا گنگوہ کا، اور استاد محترم حضرت گنگوہی نور اللہ برکتہ کی خدمت میں پہنچے۔ فجر کی نماز میں حضرت تشریف لا رہے تھے حضرت گنگوہی، اور شیخ الہند بادب کھڑے رہے۔ فرمایا محمود حسن اس وقت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا حضرت رات میں اشکال پیش آ گیا، اور اسی اشکال کے ساتھ اگر میری موت ہو جائے تو قرآن آیت کا شک مجھے ایمان سے نکال دے گا، بس میں اس کے حل کے لیے حاضر ہوا۔ فرمایا کیا اشکال ہے؟ تو وہ اپنا اشکال بتایا۔ حضرت نے یوں چلتے ہوئے چٹکی میں مسئلہ حل کیا۔ آیت کا تعلق ایمان سے ہے اور حدیث کا تعلق اعمال سے ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى کا مطلب ہے ایک کا ایمان دوسرے کو نہیں بچا سکتا۔ اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تو باپ کا ایمان بیٹے کو نہیں بچا سکے گا، یہ آیت کا مطلب ہے۔ اور حدیث کا مطلب اعمال صالحہ ہے، مومن کے اعمال صالحہ مومن کو فائدہ دیتے ہیں۔ بس یوں چلتے چلتے حضرت نے حل کر دیا۔ شیخ الہند نے اسی وقت اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر فرمایا اللہ تو نے میرے ایمان کی حفاظت فرما لی۔ تو بھائی باب اسلام کے اندر کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ یہی دیانند سرسوتی نے ایک مرتبہ حضرت دانوتوی سے سوال کر لیا کہ قرآن کریم میں تیرے سورہ رحمان میں اللہ یوں کہتا ہے کہ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جہنم کے عذاب کو اللہ نے بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آگ ہوگی اور تانبا اور پیتل ہوگا جس کو پگھلا کر کے سر میں ڈالا جائے گا، اور پھر اللہ آگے کہتا ہے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ سوال کرنے لگا کہ آگ میں جانا، پیتل کو پگھلا کر کے ڈالنا، یہ سب بھی نعمت ہے، اس کو کون نعمت کہہ رہا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن تیرے رب کا نہیں ہے، تیرا بنایا ہوا ہے۔ یہ اس نے تضاد بتایا آیت کے اندر۔ تو حضرت دانوتوی نے ایک مثال سے سمجھایا۔ حضرت نے فرمایا اگر تم یوں جا رہے ہو
اور آگے جو ہے طوفان ہو رہا ہے، اور کوئی تم سے یہ کہے کہ ادھر نہ جانا، طوفان ہو رہا ہے، اگر جاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے، مصائب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو تم نے راستہ بدل لیا، یا ٹریفک بہت ہے اس راستے پہ تم پھنس جاؤ گے، تم نے راستہ بدل لیا۔ اب وہ صاحب جس نے تم کو بچایا ہے پہلے سے ایڈوانس میں، اس کے شکر گزار بنو گے یا نہیں بنو گے کہ جزاک اللہ آپ نے مجھ کو طوفان سے بچا لیا، میں اگر چلا جاتا تو پھنس جاتا۔ تو وہ کہنے لگا ہاں ہاں بالکل شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت دانوتوی نے فرمایا بے وقوف، قیامت کے آنے سے پہلے دنیا میں اللہ جہنم سے ڈرا رہا ہے اور اس خطرناک آگ اور عذاب کو بتا رہا ہے کہ اس سے تو اپنے آپ کو بچا لے اور ایمان اور اعمال صالحہ بنا لے۔ تو یہ فتنوں سے بچانا اور آگ سے بچانا اور جہنم سے بچانا اور اس کا تذکرہ پہلے سے کر دینا تاکہ انسان جہنم والے اعمال سے بچ جائے، یہ نعمت ہوئی کہ نہیں؟ فرمایا ہاں، تو کہا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس انداز سے حضرت نے ثابت فرمایا۔ بہرحال قرآن اور احادیث مبارکہ شکوک و شبہات سے پاک ہے، یہ سب ہمارے ذہن کی باتیں ہیں۔ اسی کو قرآن میں فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جب اس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ اس کو شرع صدر نصیب فرماتے ہیں۔ اسلام کے باب میں اس کا دل بالکل کلیئر رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اس کو کوئی اشکالات نظر نہیں آتے۔ حضرات صحابہ ہماری طرح خاموش رہنے والے نہیں تھے، اگر اشکال ہوتا تھا تو فوراً پوچھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے سوال فرمایا، بیان فرمایا من نوقش عذب، من نوقش جس کی تحقیق ہو جائے گی اس کو عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ نے فوراً اشکال کیا کہ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لینے والا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ من نوقش عذب، دونوں میں مجھے تعارض سا نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے جواب دیا اللہ تعالیٰ تیرے نام اعمال کو کھول کر اوپر دیکھ لے اور سوال نہ کرے، یہ حساب یسیر ہے، یہ آسان حساب ہے۔ فسوف یحاسب حساب، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ورنہ بھائی میں اور آپ، ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ اکثر رو کر فرمایا کرتے تھے آخری زندگی میں اللہ سے حساب یسیر مانگو، ورنہ اگر اس نے صرف اتنا پوچھ لیا رات عشاء کی نماز چھوڑ کر سونے والے کو، اگر موت آ گئی اور پوچھ لیا زندگی کا سوال نہیں، آج عشاء پڑھ کے کیوں نہیں آیا، تو اللہ کو کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ فرمائے حساب یسیر مانگو اللہ سے، ورنہ جواب دینا اللہ کے سامنے بہت مشکل ہوگا۔ کوئی اپنے پاؤں نہیں ہٹا پائے گا رب کریم سے جب تک کہ وہ اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس لیے ہمیں تو اللہ سے یہی کہنا چاہیے اللہ ہمیں آسان حساب نصیب فرمانا، تو اوپر دیکھ لینا، چھان بین نہ کرنا۔ آگے فرمایا نبی علیہ السلام نے من نوقش عذب، اور اگر اللہ نے تحقیق کر لی، کوئی پیج کھولا اور یہ کیوں کیا تھا، اگر اس نے پوچھ لیا تو بچ نہیں پاؤ گے، الا کہ اللہ کا فیضان ہو جائے، رحمت ہو جائے، وہ درگزر کر دیں، وہ معاف کر دیں، یہ دوسرے نمبر کی بات ہے۔ ورنہ تو من نوقش عذب، تو صحابہ کو کوئی اشکال ہوتا تھا فوراً پوچھ لیا کرتے تھے۔ جب حضرت نے یہ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا؟ فرمایا اللہ نور ڈال دیتا ہے، اللہ اپنے دل میں نور ڈال دیتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا ہمیں کیسے پتا چلے کہ نور آیا؟ تو نبی علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان فرمائی، ان 3 چیزوں کو یاد کر لو۔ مجھ میں آپ میں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہیں ہے تو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ پہلی علامت بیان فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجافی ان دار الغرور، اس دار غرور سے اور اس دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ چھوڑ دو، تجافی کا اس لیے کہ ضرورت کے لیے دنیا ہے، محبت کے لیے دنیا نہیں ہے۔ یقیناً کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، اس کے بغیر کشتی چل نہیں پائے گی،
لیکن اگر پانی کشتی میں چلا جائے تو ہلاکت ہے. زندگی گزارنے کے لیے دنیا ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر پائے گی. آل اولاد کا خرچہ، گھر بار کا خرچہ، اپنی ضروریات کا خرچہ، ساری چیزیں. لیکن ضرورت کے لیے ہے، اگر دل میں اتر گئی تو اس صورت میں ہلاکت ہے. مطلب یہ ہے تجافی عن دار الغرور، اس سے دل نہ لگاؤ، دل اللہ سے لگاؤ، اپنے رب کریم سے دل لگاؤ. تجافی عن دار الغرور، جس کو یہ دولت نصیب ہو گئی سمجھ لو کہ رب کریم نے اس کے ساتھ خیر کا فیصلہ کیا ہے، ہدایت کا فیصلہ کیا. دوسری صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، الانابۃ الی دار الخلود. آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے. آخرت کے شوق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت مانگنے لگ جائے، یہ مطلب نہیں ہے. نبی علیہ السلام تو خود فرماتے ہیں کہ لمبی زندگی مانگو اللہ سے. اور پھر حضرت نے فرمایا دو فائدے. کیا دو فائدے؟ فرمایا لمبی زندگی سے اعمال صالحہ کی زیادتی ہوگی اور توبہ نصیب ہو جائے گی. مشکات شریف کی روایت ہے، لمبی زندگی مانگو تاکہ اعمال صالحہ زیادہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی ہو جائے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ مجھے لمبی زندگی دے تاکہ میں دو کام کروں. میرے والد عمرو بن العاص نے جو زمین وقف کی ہے، جو باغ وقف کیے ہے اور مجھے متولی بنایا ہے، میں اس کا اچھا نظام چلاؤں. اور دوسرا، اللہ میرے پاس نبی کی جو روایات ہے، سب سے زیادہ روایت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے پاس تھی، میں اس کو پھیلاؤں دنیا میں. یہ وہ صحیفہ صادقہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بہت مشہور ہے صحیفہ صادقہ. فرمایا میں اس کو پھیلانا چاہتا ہوں. علماء نے عبداللہ کی اس روایت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اگر دین کی اشاعت کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے لمبی عمر مانگی جائے تو جائز ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر لمبی عمر مانگی جائے تاکہ میری عمر طویل ہو، میں دین کی اشاعت کروں، میں دین کو پھیلاؤں، اعمال صالحہ کی زیادتی ہو اور توبہ مجھے نصیب ہو جائے، تو لمبی زندگی مانگنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں موت مانگنے لگ جاؤں. نبی نے تو موت مانگنے سے منع فرمایا ہے. موت مانگنا نہیں ہے بلکہ الانابۃ الی دار الخلود کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جیسے کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے. فرمایا آخرت کی تیاری کرنے لگے، معاملات کلیئر کرنے لگے، میراث کے مسائل کو حل کر لے، قرض باقی ہے اس کو حل کر لے، نمازوں کی پابندی ہو اور جو چھوٹ گئی ہے اس کو قضا کر لے، اپنی زندگی کے اخلاق و اعمال کو درست کر لے، تو سمجھ لو کہ الانابۃ الی دار الخلود، اس کو کہا جاتا ہے الانابۃ الی دار الخلود. موت مانگنا نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ آخرت کا شوق ہم کو ہو جائے. اور تیسری چیز، تیسری علامت اور تیسری نشانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، الاستعداد للموت قبل النزول، موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری ہو. موت نہیں آئی لیکن اس کی تیاری ہم ایسی کریں کہ جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم جانے والے ہیں. یہی مطلب ہے اپنے کلیئر مسائل کو کرنے کا. اور ہمیں چاہیے کہ ہماری موت پر ہم کو یقین ہونا چاہیے. آج ہم کو یقین بھی تو نہیں ہے ان مسائل کے اندر کہ ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے اور آخرت کی طرف توجہ کرنا ہے. ہمیں خود یقین نہیں آتا. ام بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ام بشر کعب ابن عجرہ کے پاس گئی اور فرمایا میرے ابا جی کو سلام کہنا. تم جا رہے ہو نا تو میرے ابا تو پہلے سے چلے گئے ہیں، ان کو سلام کہنا. ام بشر کہنے لگے میں تو خود حالات و مشغولیت میں ہوں گا، کیا سلام کہوں گا. تو ام بشر کہنے لگی کیا تم نے نبی سے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھ کر حق تعالی علیین کے اندر آزادی دے دیا کرتا ہے اور وہاں جانے والی روحیں اس سے
جو روح پہلے گئی ہے، جو لوگ پہلے گئے ہیں وہ ملتے ہیں اس سے اور پچھلوں کی خیر خیریت پوچھتے ہیں۔ یہ مشکات شریف کی بہت طویل روایت ہے جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں اس جانے والے انسان کو کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے، میری بیٹی کس حال میں ہے، میری بیوی کس حال میں ہے، میری اولادیں کس حال میں ہے۔ اور روایت میں یہ بھی فرمایا کہ جب وہ انسان تھوڑا جواب نہیں دیتا ہے تو وہ اگلی روح یوں کہتی ہے کہ ابھی چھوڑ دو، بیچارہ دنیا کے حالات سے تھک کر کے آیا ہوا ہے، ذرا آرام کرنے دو اس کو تاکہ یہ تھوڑا سا آرام کر لے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ مومن صالح کی موت کا جو نقشہ کھینچا ہے ہماری طبیعت کھل جاتی۔ فرمایا کہ مومن صالح کے جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کی ایک بڑی جماعت آتی ہے، بہت بڑی جماعت، اور اس کے قریب بیٹھ جاتی ہے اور اس کو کیا کہتی ہے؟ اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ بدن میں تھی، چل تیرے رب کی طرف جو اپنی نعمتوں سے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سارے فرشتے اس کو کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بندہ تیار ہو جاتا ہے، وہ بندی تیار ہو جاتی ہے تو اب اسرائیل آتے ہیں۔ یہ میں کوئی من گھڑت کہانی نہیں سنا رہا ہوں، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنا رہا ہوں۔ اب اسرائیل آتے ہیں اور اسرائیل آ کر یہی بات سناتے ہیں اس کو تو وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی روح، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی روح کو ایسے نکالتا ہے جیسا کہ اوپر سے ایک پانی کا قطرہ ٹپکتا ہو، آسانی کے ساتھ۔ میں نے ایک میت کو دیکھا جو 18 سال کا جوان تھا، میں نے خود ایک میت کو دیکھا، دعوت و تبلیغ سے اس کا انسلاخ تھا، تعلق تھا، قریباً 15 سال کی عمر سے وہ اس کام سے جڑا ہوا تھا ہماری دعوت سے۔ اللہ کا کرنا اس کو کینسر کی بیماری ہو گئی۔ اس کا ایک خاص کام یہ تھا کہ جو بچے ڈرگس میں ہوتے تھے ان کو سمجھا کر کے وہ اپنی طرف لانے کی کوشش کرتا تھا اور کئی جوانوں کو اس نے اس غلط راستے سے بچایا۔ جب اس کو کینسر کی بیماری ہو گئی اور آخری وقت چل رہا تھا تو ان لوگوں نے مجھے بھی بلا لیا، ان کے ماں باپ نے، میں وہاں کھڑا تھا۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے اپنی امی سے کہ امی یہ سارے لوگ کون آئے ہوئے ہیں؟ واللہ اللہ کے گھر میں ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا یہ سارے لوگ کون آئے ہوئے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا کوئی نہیں ہے، مل صاحب ہے، تیرے ابا اور میں۔ کہا نہیں یہ بہت سارے لوگ ہیں، مجھے کروٹ دے دو۔ پھر اس کو کروٹ دی اس کی امی نے۔ وہ بچہ مسکراتا رہا، میں دیکھتا رہا کہ وہ مسکرا رہا ہے، آدھے گھنٹے تک وہ مسکراتا رہا۔ اخیر میں ایک ہچکی آئی اور اللہ بول کر کے روح نکل گئی۔ یہ حدیث کا مضمون صاف طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکیزہ روح جو پاکیزہ بدن میں تھی، نکل اس رب کی طرف جو تیرا انتظار کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ عصر سے مغرب تک ایک مرتبہ ایک ہی آیت کو تلاوت کرتے رہے، یوں چلتے رہے اور صرف ایک آیت کو پڑھتے رہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا، یہ ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ مغرب کے بعد خادم نے فرمایا حضرت آج تو آپ جیسے دیوانے ہو گئے تھے، یہ بس اسی آیت کو پڑھتے رہے عصر سے مغرب۔ حضرت نے فرمایا مجھے لطف آ رہا تھا اس آیت میں کہ وہ منظر کیا ہوگا جب ساری کائنات کا مالک اور خالق اور پالنہار اس ذلیل عبد القادر کو خود اپنے ہاتھوں سے پانی پیش کرے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، کوئی ترجمہ اور نہیں ہے، ربهم فاعل ہے، ان کا رب ان کو پانی پیش کرے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پاکیزہ شراب پیش کرے گا۔ فرمایا مجھے اتنا لطف آ رہا تھا کہ کیا منظر ہوگا جب میرا رب اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلائے گا، میرا رب اپنے ہاتھوں سے مجھے شراب پلائے گا۔ میرے بھائیو عشق کی بات ہے، جس کو جس سے عشق ہوتا ہے اسی کی طرف توجہ چلتی ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قبر میں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں جو سوال ہے، روایتوں میں ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کہتے ہو، یہ سوال کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ علماء تو فرماتے ہیں کہ زبانی سوال ہو جاتا ہے، کیا خیال ہے تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں، زبانی پوچھ لیا جاتا۔
کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شبی مبارک لائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ کون صاحب ہے، اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ عالم برزخ میں حجاب نہیں ہے، موت کے بعد پردے نہیں ہیں، اسی لیے تو فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں، فرمایا حجاب نہیں ہے، پردے۔ تو مرنے والے کی قبر سے چاہے وہ برطانیہ میں مرے چاہے انڈیا میں مرے، کہیں بھی مرے، اس کی قبر سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پردے ہٹ جاتے ہیں اور حضرت نظر آتے ہیں، اور فرشتے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کون نظر آ رہا ہے؟ اگر زندگی سنتوں پر گزری ہوگی، ایمان پر، اعمال صالحہ پر، اتباع نبوی پر، تو یہ کہتا ہے کہ جی یہ ہمارے نبی ہے، جاءنا بالبینات والہدی، جو ہدایت اور ایمان کو لے کر کے آئے تھے، میں ان پر ایمان لایا۔ فرشتے کہتے ہیں یہی امید تھی تجھ سے، نم صالحہ، بخاری کی روایت، اطمینان سے سو جا، اور ترمذی کی روایت ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ علماء لکھتے ہیں کہ پہلی رات کی دلہن سے کیوں تشبیہ دی؟ فرمایا نئی نئیلی دلہن جو پہلی رات کی ہوتی ہے، اس کو صبح تک کوئی اٹھانے والا نہیں سوائے اس کے شوہر کے، تو دلہن سے تعبیر کر کے فرشتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ اب تو بھی اطمینان سے سو جا، قیامت تک اللہ کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں تجھے، نم کا نومت العروس۔ بہرحال مبارک ہے وہ موت جو ایمان پر ہو رہی ہے، اعمال صالحہ پر ہو رہی ہے، سنت نبوی پر ہو رہی ہے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے ایک مرید تھے بھائی محمد، داڑھی نہیں تھی ان کی، حضرت کی خدمت میں بار بار آتے تھے، نہ معلوم حضرت پر کیا ایک مرتبہ وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا محمد تیرا کیا ہوگا جب تو قبر میں جائے گا اور تجھے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، تو کہے گا میرے نبی ہیں، اور نبی کہہ دیں کہ تیری شباہت میری شباہت پر نہیں ہے، تو کیا ہوگا تیرا؟ وہ ڈر گئے، اور ڈر کر کے اسی دن سے شباہت رسول پر اپنی داڑھی رکھ۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب عصر کی نماز کے اندر آیا کرتے تھے، عصر کے بعد حضرت کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ حضرت نے ایک مرتبہ ان سے کہہ دیا داڑھی رکھو، دوسرے دن سے آنا بند ہو گیا ان کا۔ کچھ دن گزرے تو حضرت نے پوچھا بھائی وہ صاحب نظر نہیں آتے؟ فرمایا حضرت وہ داڑھی کو کہا تھا تو انہوں نے آنا بند کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کچے توے پر روٹی ڈال دی، یعنی ابھی وہ بنا نہیں تھا، پہلے بن جاتا میرا، اس کے بعد میں اس کو کہتا تو اچھا ہوتا۔ بہرحال ہمیں بھی ذرا عقل سے کام لینا چاہیے، کچے توے پر روٹی نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ جو ہے قریب ہوا ہوگا وہ بھی کہیں دور نہ ہو جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ روح کو جیسے ہی اسرائیل نکالتے ہیں، فوراً وہ فرشتے جو آئے ہوئے ہیں وہ ریشم کے کپڑے میں معطر خوشبو میں اس کو لے کر کے آسمانوں کی طرف چلتے ہیں، اور ہر آسمان پر اس کو اہلم و سہلا کہا جاتا ہے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ ساتویں آسمان پر جب اس کی روح پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مبارک ہو میرے بندے کا آنا، مبارک ہو میرے بندے کا آنا، اس کو علیین میں رکھ دو اور اس کے نام اعمال کو بھی رکھ دو، اس لیے کہ اب اس کا نام اعمال بند ہو گیا۔ علیین کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ایک جنت کا مقدمہ ہے، جنت تو نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی جنت ہے جہاں مومنوں کی، شہداء کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ حیات میں فرق ضرور ہے لیکن علیین میں روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور سافلین کیا ہے؟ فرمایا جہنم کا مقدمہ ہے، وہ جہنم نہیں ہے لیکن جہنم کا مقدمہ چھوٹی جہنم ہے جہاں نہ ماننے والوں کی، کافروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے باغی بندے کی روح کو کھینچا جاتا ہے تو نبی اس کی منظر کشی کر رہے ہیں، فرمایا بڑے ڈراؤنی شکل میں فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں خبیث روح جو خبیث بدن میں تھی نکل اس رب کی طرف جو تجھ سے ناراض ہے۔ اب وہ پورے بدن میں بھاگتی ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسرائیل جب اس کی روح کو کھینچتے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کانٹے دار ٹہنی پر ریشم کا کپڑا ڈالو اور اس کپڑے کو کھینچو تو وہ کانٹوں میں پھنس جاتا ہے، اسی طرح روح بدن میں پھنس جاتی ہے، اس کو آنکڑے ڈال کر جو روحانی چیز ہوتی ہے ہماری سمجھ میں، دکھائی میں نہیں آتی، فرشتہ اس کے ذریعے سے کھینچتا ہے
اور وہ کنتان میں لپیٹ کر جو بدبودار ہوتا ہے آسمانوں میں لے جاتے ہیں تو رب کریم کی طرف سے پیغام ملتا ہے، لے جاؤ اس کو سافلین میں ڈال دو اور اس کے نام اعمال کو بھی وہاں ڈال دو۔ یہ حدیث مجھے صرف اس پر یاد آ گئی کہ حقیقت یہ ہے الاستعداد للموت قبل النزول۔ جو بندہ اپنی تیاری کر لیتا ہے آخرت کے لیے تو پھر اس کی موت ایسی مبارک آتی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ بھئی دنیا تو آنی جانی ہے، جوان بھی جا رہے ہیں، برے بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں۔ آپ نے بلا اور وبا اور کورونا کے زمانے میں نہیں دیکھا ہم اپنے ہزاروں کو کھو چکے ہیں، ہزاروں کو کھو چکے ہیں۔ کیسے افراتفری کا منظر تھا، اور قبروں پہ قبریں بنتی جا رہی تھی اور جنازے پر جنازے اٹھتے جا رہے تھے، اور ایک عجیب و غریب منظر تھا جس کے اندر ہر کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حقیقت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ اسرائیل تم اچانک آ جاتے ہو، اطلاع کیوں نہیں کرتے؟ ذرا اطلاع کر دیا کرو کہ ہم لینے آ رہے ہیں۔ فرمایا حضرت ایک اطلاع نہیں، بے شمار اطلاعیں ہیں۔ فرمایا کہاں ہے؟ فرمایا اس کے والد کو اٹھایا، یہ اطلاع نہیں تو اور کیا تھی؟ اس کی ماں کو اٹھایا، یہ اطلاع نہیں تو اور کیا تھی؟ اس کے اقارب رشتہ داروں کو اٹھایا، یہ اطلاع نہیں تو اور کیا تھی؟ اس کو 60 سال کی عمر دی، یہ اطلاع نہیں تو اور کیا تھی؟ اس کے چہروں کی نلکیاں، یہ اطلاع نہیں تو اور کیا تھی؟ اسی لیے مشکات کی روایت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا این ابناء الستین، جن کو ہم نے 60 سال دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ۔ آپ ساسم فرماتے ہیں کہ کیوں آخر ایسا کریں گے کہ 60 سال والے؟ فرمایا اللہ یوں کہے گا میں نے تم کو اتنی عمر دی تھی کہ جس عمر میں تم مجھ کو راضی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن تم نے اپنے عمر کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، بیکار کر دیا، ہوس میں، خواہشات میں، دنیا کی چیزوں میں تم ضائع کر کے آئے ہو۔ میں نے میری طرف سے حجت پوری کر دی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے نابالغی میں تم کو اٹھا لیا، میں نے ایک لمبی تم کو عمر دی تھی، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں شعور دیا تھا، تمہیں قرآن دیا تھا، تمہیں نبی دیا تھا، تم سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے لیکن تم نے نہیں سمجھا، تمہارے عقل کا قصور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کو یہ 3 علامتیں میسر ہو جائے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرع صدر فرما دیا ہے۔ تو جافی ان دار الغرور، دار غرور اور دار دنیا سے اس کا دل ہٹنے لگے، اور دوسرا الانابۃ الی دار الخلود، اللہ تعالیٰ کی طرف شوق پیدا ہو جائے، اور تیسرا الاستعداد للموت قبل النزول، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کا فکر دامنگیر ہو جائے۔ جن کو یہ 3 چیزیں ذہن میں ہیں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرع صدر فرما دیا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ومن والہ ہم تمام کو بھی شرع صدر فرما دے، ہمارے دلوں کو منور مزین فرما دے، ایمان جیسی عظیم المرتبت جو چیز ہے اس کی قدردانی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے 6 نمبر میں 6 صفات میں پہلی ہی بنیادی صفت یہ ہے کہ اسی پر محنت کرو، باقی تو سب اس کے تابع ہے، نماز اس کے تابع اور ذکر اس کے تابع اور علم اس کے تابع اور اکرام مسلم اس کے تابع، سب اس کے تابع اصل اصول ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر تو کوئی چیز قبول ہوتی ہی نہیں۔ اللہ ہم تمام کو صفت ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور مضبوط سے مضبوط اپنا ایمان بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ ہم اقراری مجرم ہیں اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ ہم نے آپ کی نعمتیں کھا کر اللہ اس بدن کو آپ کی بغاوت میں استعمال کیا ہے، آپ کی نافرمانی میں استعمال کیا ہے۔ ہماری آنکھیں غلط چلی، ہمارا دماغ غلط چلا، ہمارا دل غلط چلا، ہمارے ہاتھ غلط چلے، ہمارے پاؤں غلط چلے۔ اللہ ہمارے پورے بدن میں نور پیدا فرما دے، اللہ ہمارے پورے بدن میں نور پیدا فرما دے، ظلمات اور تاریکی کو ختم فرما دے، اور اے اللہ نور پیدا فرما دے، ہمیں صالحین میں سے بنا دے، عابدین میں سے بنا دے، تائبین میں سے بنا دے،
توابین میں سے بنا دے، مطہرین میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے والے بنا دے اور ہمیں خشوع اور خضوع کرنے والے بنا دے، ہمیں متقین میں سے بنا دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بھوکوں کو کھانا عطا فرما، پیاسوں کو پانی نصیب فرما، امت مسلمہ کی مظلومیت کو دور فرما۔ اے اللہ اس وقت ساری امت خصوصاً امت مسلمہ اے اللہ دنیا میں پریشانی کا شکار ہے، حالات کا شکار ہے۔ اے اللہ اپنا فیضان فرما دے، اپنی رحمت فرما دے۔ اے اللہ انصاف، اے الہ العالمین عدل قائم فرما کر آپس میں محبت کو پیدا فرما دے۔ اور اے اللہ جو ظلم پر آئے ہوئے ہیں یا تو ہدایت عطا فرما، یا رب کریم پھر آپ اپنا فیصلہ فرما دیجئے، یا تو ہدایت عطا فرما دیجئے یا اپنا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے کاروبار میں، روزی روزگار میں اے اللہ خوب برکت عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے، غلط راستوں سے، غلط دوستیوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔